السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں بچوں ہم نے پڑھا تھا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نظم تھی۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بارے میں ہے، لیکن ان کے دیانتداری کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دیانتداری کو برتا اور ہمیں وہ ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا جس پہ عمل کرتے ہم بھی جو ہے وہ عزت و آبرو کما سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری۔ پیارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری الہامی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے صاف ستھرے رہتے، سچ بولتے اور سب کی عزت کرتے۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ عرب کے لوگ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے۔ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ایمانداری کی گواہی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت شروع کر دی۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت دیانتداری اور سچائی کی وجہ سے دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور سچائی کی تعریف سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سامان تجارت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دگنا نفع کما کر لائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان تجارت میں موجود کھجوریں بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کی مختلف قیمتیں لگائی تھیں۔ ایک گاہک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، یہ بات منڈی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تمہاری کھجوریں ایک ہی قسم کی ہیں لیکن تم نے ان کے دام مختلف لگائے ہیں۔ اے نوجوان، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے مخاطب ہوئے اور بولے، کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کو بارش ہوئی تھی؟ گاہک نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری کچھ کھجوریں بارش میں بھیگ گئی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر تک میں خشک اور گیلی کھجوریں الگ کرتا رہا، اس لیے اب گیلی کھجوروں کے دام الگ لگائے ہیں کیونکہ یہ زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں رہ سکتی۔ وہ گاہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری سے بہت متاثر ہوا اور منڈی کے باقی تاجروں سے کہنے لگا، تم سب تو یہ باتیں بتایا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکانداروں کو پورا تولنے کا حکم دیا اور امانت میں خیانت کرنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اخلاق کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوری دنیا کے لیے کامل نمونہ ہیں۔ ہمیں زندگی کے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے رہنمائی لینی چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں ایک دو واقعات تھے جو ہم نے پڑھے اور ان کو سمجھا۔ تو چلتے ہیں بچوں اب جو ہے نئے الفاظ کی طرف اور دیکھتے ہیں ان کے کیا معنی ہیں۔ مبعوث فرمایا، نازل فرمایا، شہرت، چرچا، مشہوری، صادق، سچا، امین، امانت دار، تجارت، سامان کی خرید و فروخت، سوداگری، دام، قیمت۔ ہر سبق کے بعد ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے، اس مشق میں اس سبق سے متعلق کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ جائزہ لینا ہے کہ بچوں نے وہ سبق اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور یاد ہو گیا ہے کہ نہیں، کیا وہ اس قابل ہو گیا کہ ان سوالات کے جواب دے سکیں۔ تو چلتے ہیں مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں ان میں کیا کیا سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ الف، مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن القابات سے پکارتے تھے؟ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات سے پکارتے تھے۔ ب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا۔ ج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیلی کھجوروں کے دام کم کیوں لگائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کم دام لگائے کیونکہ وہ زیادہ عرصہ تک محفوظ نہیں رہ سکتی تھی۔ د، مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیوں کرتے تھے؟
آپ کے اعلیٰ اخلاق، دیانتداری، صداقت اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کی عزت کرتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، گلی کھجوریں زیادہ دیر تک خالی جگہ نہیں رہ سکتی۔ محفوظ۔ ب، امانت میں خالی جگہ نہیں کرنی چاہیے۔ خیانت۔ جیم، یہ بات خالی جگہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ منڈی۔ دال، عرب کے لوگ اپنی خالی جگہ آپ خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے، اب مانتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نازل ہوئی، تورات مقدس، قرآن مجید، انجیل مقدس، زبور مقدس، قرآن مجید۔ ب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ دوست، رشتہ دار، مکہ مکرمہ کے لوگ، فرشتے۔ درست جواب ہے مکہ مکرمہ کے لوگ۔ جیم، بارش میں بھیگ گئی تھیں کھجوریں، روٹیاں، پلیٹیں، جوتیاں۔ درست جواب ہے کھجوریں۔ دال، تمام برائیوں کی جڑ ہے چوری، گندگی، جھوٹ، غیبت۔ درست جواب ہے جھوٹ۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ نازل، تجارت، شہرت، گاہک۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کو جو ہے وہ تختہ لکھائی پر جملوں میں استعمال کر کے بچوں کو سمجھائیں اور ان کو جو ہے وہ کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں نے بار بار پڑھیں اور انہیں بھی جو ہے الفاظ کو جملے میں استعمال کرنے کی صلاحیت آ سکے، اور مشق کرنے سے ان کی زیادہ سے زیادہ جو پریکٹس ہو سکے اور میں زیادہ سے زیادہ الفاظ کو جملے میں استعمال کرنے کی صلاحیت آ سکے۔ سوال نمبر 5 ہے، جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پر بات چیت کریں۔ اساتذہ کرام طلباء کو اور بچوں کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پر مبنی مختلف واقعات جو ہے وہ سنائیں اور بچوں کو کاپی پر لکھوا دیں تاکہ بچوں نے بار بار پڑھیں اور یاد کریں اور آپس میں بات چیت کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 6 ہے، متن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے واقعہ سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ نبی کریم کے دیانتداری کے اس واقعے سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں بھی دیانتداری سے کام کر لینا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، بدعنوانی نہیں کرنی چاہیے، جو چیز جس طرح کی ہے اسے طرف بیان بتانا چاہیے تاکہ ہم ان سے جو ہے جائز منافع حاصل کر سکیں اور لوگ ہماری عزت و آبرو کر سکیں۔ لفظوں کے کھیل۔ سوال نمبر 7 ہے، ذیل میں دیے گئے الفاظ پڑھیں اور چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے الفاظ الگ الگ کریں۔ قرآن مجید، بہترین، پھیل، قیمتیں، بھیک، بھیس۔ قرآن مجید، بہترین، قیمتیں اور بھیک، اس میں چھوٹی یہ استعمال ہوئی ہے اور پھیل اور بھیس میں بڑی یہ کا استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ذیل میں دی گئی عبارتیں پڑھیں اور بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن باتوں کا حکم دیا اور کن کاموں سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ سب انسان برابر ہیں، اپنے بچوں اور عورتوں سے اچھا سلوک کرو، حقدار کو اس کا حق دو، جانوروں کے ساتھ رحم اور سلوک کرو، غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، زمین پر عاجزی سے چلو، زمین پر تکبر سے نہ چلو اور دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ تذکیر و تانیث کا جملوں میں فرق۔ مذکر وہ اسم جو نر کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کہلاتا ہے، مثلا لڑکا، دادا، نانا۔ مؤنث وہ اسم جو مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے مؤنث کہلاتا ہے، مثلا لڑکی، دادی، نانی وغیرہ۔ سوال نمبر 9، ذیل میں دیے گئے الفاظ کی مؤنث اور جملے اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ اساتذہ اگر آپ ان الفاظ کو جو ہے وہ تختہ لکھائی پر لکھوائیں اور ان کے مؤنث بھی لکھیں اور ساتھ میں جملوں میں استعمال کر کے بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے، مذکر اور مؤنث کی پہچان بھی پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 10 ہے، تصویر دیکھیں اور چند جملے اپنی کاپی پر لکھیں۔ ان تصاویر کے بارے میں اساتذہ کرام جو ہے وہ چند جملے جو ہے کاپی پہ نقل کروائیں تختہ لکھائی پہ لکھوا کر تاکہ بچے جو ہے بار بار یاد کریں اور ان میں بھی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 11، جماعت میں دیانتداری کے اخلاق سبق پر کوئی ٹیبلو پیش کریں، تمام طلباء اپنی اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے ادا کریں۔ اساتذہ کرام ایک ٹیبلو تیار کریں اور بچوں کو جو ہے اس کی تیاری کروائیں اور پھر اس کو کمرہ جماعت میں جو ہے عملی طور پر جو ہے کروائیں تاکہ بچوں میں کانفیڈنس یعنی خود اعتمادی بھی پیدا ہو سکے اور انہیں دیانتداری کا عملی جو ہے مظاہرہ کرنے کا بھی موقع مل سکے۔ جی پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ آپ نے بہت خیال رکھیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔